جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب گرامی، انسان کی زندگی انتہائی اہم ہے، اور یہ اتنی ہی زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے جتنا انسان اس کو سمجھ لیتا ہے۔ زندگی سے آپ جتنی مرضی چھیننا چاہیں، لینا چاہیں، لے سکتے ہیں، اور جتنا خود کو اس کے حوالے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اہم اتنی ہے کہ اس کے اوپر ہمارا مستقبل، قبر، نشر، حشر اور آخرت، اس کا انحصار ہے، اور عام اتنی ہے کہ پرلے درجے کی بے وفا ہے، معلوم نہیں کب کس وقت کس حال میں ساتھ چھوڑ جائے۔ تو اس طرح کی چیز سے فائدہ اٹھانا، اسے قیمتی بنانا، اس سے مطمئن ہونا، یہ ایک آرٹ ہے، فن ہے اور طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسوہ کی شکل میں ہمارے سامنے رکھا ہے کہ ایک انسان اپنی سوسائٹی میں رہ کے اپنی زندگی کو خوبصورت کیسے بنا سکتا ہے، قیمتی کیسے بنا سکتا ہے، اور پرسکون کیسے کر سکتا ہے۔ گزشتہ ملاقات میں ہم نے یہ بات سامنے رکھی تھی کہ ہم زندگی کے مخصوص اور محدود دائروں میں رہتے ہیں، تو اپنے دائروں میں رہ کے ان کا تعین کر کے ان کو کتاب و سنت کے تابع کر لیں، اور حدود اور قیود کا تعین کر لیں، تو انسان شکر گزار بھی ہو جاتا ہے، پرسکون بھی ہو جاتا ہے، قیمتی بھی ہو جاتا ہے، دنیا بھی اس کی بن جاتی ہے اور عقبہ بھی اس کی ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے آج ہم نے کچھ گزارشات احباب کی نظر کرنی ہے، اور سب سے پہلے میں خود ان کا مخاطب ہوں اور ان کی ضرورت ہے مجھے کہ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ میں عمر کے کس حصے سے گزر رہا ہوں۔ نہ عمر میں بچپن معمولی ہے، نہ جوانی معمولی ہے، اور نہ ہی بڑھاپا معمولی ہے۔ بچپن اس لیے اہم ہے کہ امید ہے کہ میں جوانی میں اور آگے بڑھوں گا، تو اگلی زندگی کا ٹوٹل دار و مدار بچپن پہ ہے۔ اگر تعلیم اور تربیت اچھی ہو گئی ہے، من شب علی شیء شاب علیہ، انسان کا بچپن جیسے گزرتا ہے ویسے جوانی اور پھر ویسے بڑھاپا ہو جاتا ہے۔ اور اگر جوانی میں ہے، بچپن نادانی میں گزر گیا ہے، تو پھر اس کا تعین کر کے کہ میں تھوڑے وقت میں اپنا نقصان کیسے پورا کر سکتا ہوں۔ اور اگر بڑھاپے میں، جوانی بہار ہے اور بڑھاپا وقار ہے، اگر ابھی تک میں ٹھیک نہیں ہوا تو میرے لیے ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ میں اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کے، عاجزی کر کے اپنے ماضی کو بہتر بنا سکتا ہوں۔ صرف ایک توبہ کے فاصلے پہ میری پوری زندگی کھڑی ہے، جو گناہوں سے تبدیل ہو کے نیکی میں، اور جو میرے خلاف تھی وہ میرے حق ہو سکتی ہے۔ عمر کا تعین آپ خود کر کے، میں کر کے،
ماضی پہ نظر دوڑا کے اس پہ پچھتانے کی بجائے اللہ کے سامنے رکھ کے اچھی امید لگا کے اپنی عمر کے جس حصے میں ہیں اس حال کو بہتر بنائیے تاکہ مستقبل اچھا ہو جائے۔ بھائیو، اس کے لیے ہمیں کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کرنا پڑے گا۔ آج میں اس وقت آپ بھی جمعے میں، ہم عمر کے کسی نہ کسی حصے میں ہیں، اگر بچپن میں ہیں اور میرا یہ بچپن میرے والدین چاہ رہے ہیں کہ میں محنت کروں، میں پڑھوں، میں علم حاصل کروں، اور میں نہیں چاہ رہا، تو مجھے اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہو جانا چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ملاقات میں یہ بات کہی تھی کہ دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی آپ ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے بعد آپ کو سب سے زیادہ پیار آپ خود سے کرنا ہے۔ آپ ہیں تو باقی جہان ہے، اور آپ ہیں تو آپ کے عزیز و اقارب، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، قرآن کہتا ہے اپنے سے پیار کر، خود کو جہنم کی تباہی اور بربادی سے بچا۔ جب تو بچے گا اور تجھے فکر ہوگی، پھر تو ساتھ میں دوسروں کی بھی فکر کرے گا۔ لہذا میں اپنے بچپن سے یا جوانی سے یا بڑھاپے سے نفرت نہیں کروں، بلکہ پیار کرنا شروع کر دوں۔ اگر میں ابھی جوان نہیں ہوا، میرا بیٹا، میرا بچہ، میری بیٹی عمر کے اس حصے میں ہے جسے لوگ بچپنا کہتے ہیں، تو مجھے اس بچپنے کو قیمتی کرنے کے لیے زیادہ نہیں، صرف 2 کام کرنے ہوں گے۔ پہلا کام کہ میں دنیا کے اعتبار سے جو میرے والدین چاہ رہے ہیں، یقیناً ان کا علم، ان کا خبرہ، ان کا تجربہ، ان کا ایکسپیرینس زیادہ ہے، میں ان کے ساتھ محبت اور پیار سے جڑوں، لاڈ لوں، اور انہیں کہوں کہ میں کچھ بننا چاہتا ہوں، آپ جو میرے بارے میں چاہتے ہیں بہتر، میں آپ کا ساتھ دوں گا، آپ میرے اوپر دست شفقت رکھیں۔ اور دوسرا پہلو، میرے ہر بیٹے اور بیٹی کو زمانہ طالب علمی میں جاننا چاہیے کہ آپ صرف دنیا میں اپنی عقبہ بنانے کے لیے آئے ہیں، یہاں کھیل میں لگ جانا یہ آپ کی زندگی نہیں ہے۔ ہمارے شہر میں جتنے بھی لاری اڈے ہیں، جرنل بس اسٹینڈ ہے، اس کی اپنی اندر کی حدود میں آپ نے کوئی کوٹھی بنی ہوئی نہیں دیکھی۔ سرائے تو بنے ہیں، وہاں پہ وقتی طور پہ آنے جانے والے کے لیے چارپائی پہ کچھ دیر لیٹنا، کوئی رینٹ پہ اس طرح کی چیزیں یا کمرے میسر ہونا اور چیز ہے، لیکن وہاں کوئی مسافر آیا ہو اور اسے لاری اڈا اچھا لگا ہو اور مکان بنا کے بیٹھ گیا ہو، میں نے نہیں دیکھا۔ ہمارے اسٹیشن پہ ایسے نہیں ہے، ہمارے کسی ایئرپورٹ پہ ایسے نہیں ہے۔ یہ بات بچپن سے اپنے ذہن میں ڈال لیں، آپ جتنے مرضی دنیا دار ہیں، کہ دنیا ایک چھوٹا سا سٹاپ ہے، مجھے یہاں سے رکنا ہے، منزل کی طرف بڑھنے کے لیے گاڑی اور سامان یہاں سے کرنا ہے۔ عقل مند اور دانا بھی نہ، بلکہ کوئی بھی بس سٹینڈ کے اوپر، لاری اڈوں کے اوپر، ریلوے اسٹیشن کے اوپر، ایئرپورٹس کے اوپر گھر بنانے کی نہیں سوچتے ہو، کیونکہ انہوں نے سدا وہاں نہیں رہنا، جہاں سے چلے جانا ہو وہاں سرمایہ کاری زیادہ نہیں کرتے۔ اور دوسری چیز، ایک اور مثال سے سمجھیے، بچپن سے ذہن میں رکھیے، آپ کی ذاتی کوٹھی ہے بابا کی، یا کرائے کا مکان ہے، بہت عالیشان محل ہے یا کلی ہے، یہ سب برابر ہیں اور عارضی ہیں، کرائے کے ہیں، جس کی ہیں اس نے واپس لے لینی ہے، ہمارے ساتھ نہیں رہنی، جتنا مرضی جی لے۔ ایک وقت آنا ہے کہ لوگوں کی حالت یہ ہونی ہے کہ جو آپ بنا رہے ہیں بچوں نے مذاق کرنا ہے۔ آج ایک جگہ پہ تھا، 10 کے قریب بچے، جن میں کچھ بیٹے ہیں، کچھ بھتیجے ہیں، کچھ بھائی ہیں، وہ ایک بزرگ سے مذاق کر رہے تھے کہ اسے اپنے پراپرٹی کے کاغذات کے اوپر سائن کرنے اور انگوٹھا لگانا نہیں آ رہا تھا، حالانکہ آفیسر تھا، عمر کے اس حصے میں چلا گیا ہے، ساری زندگی لوگوں کو سائن کر کے دیے۔ تو جب اپنے نام اسے کروا رہے تھے تو ساتھ میں مذاق بھی ہو رہا تھا۔ اس دنیا کی ویلیو اتنی ہے
یہاں کرائے کے مکان میں رہ کے جو لوگ اپنے آگے مستقل گھر بناتے ہیں انہیں ایک ہی فکر لگی ہوتی ہے کہ ہم نے یہاں سے آگے شفٹ ہو جانا ہے, ہم نے آگے چلے جانا ہے. تو بچپن ہے یا جوانی ہے یا بڑھاپا ہے, آپ نے یہاں سے ٹرانسفر کر دیا جانا ہے. ضرورتیں تین ہیں. میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ وہ 2 فٹ سے زیادہ چوڑی جگہ میں یا حد 4-5 فٹ سے زیادہ چوڑی جگہ میں سوتا ہو. جتنا بدن ہے اتنی جگہ لینی ہے, جہاں مرضی لیٹ جائے. جتنا قد ہے وہ لیٹنے کا سائز ہے. کھانے پینے کے لیے طعام اور شراب اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی 1-2 موٹی موٹی ضرورتیں ہیں. ہم کروڑوں اربوں خربوں کما لیں, کھاتے پھر بھی وہی ہیں جسے کھانا کہتے ہیں, پہنتے پھر بھی وہی ہیں جسے جسم کو ڈھانپنے والا کپڑا کہتے ہیں, لیٹتے پھر بھی اتنی جگہ پہ ہیں جتنی ہماری جگہ ہے. تو یہاں رہ کے اپنی قبر کے لیے سوچنا, اسے ہم تعلیم اور تربیت کہتے ہیں. اگلی سوچنا, اگلے پل کی سوچنا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. آپ جوانی میں ہیں, آپ بے روزگاری میں ہیں, آپ دولت کما رہے ہیں, آپ کاروباری ہیں, ٹریڈ اور بزنس ہے, آپ کا کوئی شعبہ ہے, عمر کے حصے کا تعین کر کے آج سے ہی تھوڑا سا فیل کریں اور محسوس کر کے تیاری کریں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اللہ مجھے دنیا عزت کے ساتھ دے, حسن کے ساتھ دے. اور حسن کا لفظ ذہن میں رکھیے گا, کبھی بھی ظاہری شکل اور صورت کا نام حسن نہیں ہوتا. صورت اور سیرت مل کے جو کمبینیشن بنتا ہے یہ باکمال ہوتا ہے. رنگ بھلے کالا ہو لیکن سیرت بلال جیسی ہو تو لاجواب ہوتی ہے. رنگ بھلے گورا ہو لیکن اگر کردار اور کریکٹر ابو لہب جیسا ہے تو بربادی ہے. لہذا اپنے بچپن میں, اپنی جوانی میں اور اپنے بڑھاپے میں دنیا میں جتنا کر سکے تھے الحمدللہ کر لیا. بس اس میں حلال اور حرام کی پہچان رکھیں. یہ پہلا کلیہ ہے, حلال اور حرام کی پہچان. جس دن آپ نے یہ فرق کر لیا, بڑا خوبصورت لکھا ہے کسی نے کہ ہم حرام کماتے ہیں اور پھر گوشت حلال ڈھونڈتے ہیں. ہماری جیب میں, ہماری پاکٹ میں کمائی رشوت کی, چوری کی, ڈاکے کی, فراڈ کی, سود کی, بے حیائی کی, آوارگی کی, زنا کی, فحش گوئی کی, یاوہ گوئی کی, ظلم کی, زیادتی کی ہوتی ہے. اور ڈھونڈ کیا رہے ہوتے ہیں؟ حلال جانور کا گوشت. نہیں, دونوں پہلوؤں سے حلال لے آئیں, آپ کی زندگی خوبصورت ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. جسم کا جو گوشت بننا ہے وہ حلال ذریعے سے بنے. جو میں نے کپڑا پہننا ہے سستا پہن لوں, سستا پہن لوں, عام پہن لوں, لیکن ہونا حلال چاہیے. اور جو میں نے کھانے کے لیے لوازمات زندگی, میرے ارد گرد جڑی ہوئی چیزیں ہیں, میں نے حلال لینی ہے, لیکن خریدنی بھی ان چیزوں سے ہے جو پیسہ میں نے حلال ذرائع سے کمایا ہے. آپ اتنی خوبصورت زندگی کر لیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ رک جائیں گے, آپ غلط گواہی نہیں دینے لگیں گے. آپ جھوٹ بولنے سے پہلے, اور میں بھی سوچوں گا یار نہیں. عبداللہ بہاول پوری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے, کہتے تھے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جس آدمی نے لاکھوں کی گاڑی اور بس لی ہے, پیسہ لگایا ہے اور اس نے روٹ پہ ڈال دی ہے, اور پھر نکلا ہے احمد پور شرقیہ سے اس نے بہاول پور تک جانا ہے, لیکن بورڈ لاہور کا لگا دیا ہے. کہتے ہیں پہلی سیٹ سے لے کے آخری سیٹ تک اس نے اپنی ساری کمائی حرام کی کر لی. جھوٹ بول کے کما رہا ہے, سواری کو دھوکہ دے رہا ہے کہ لمبے روٹ کی گاڑی ہے, جلدی پہنچے گی, حالانکہ اس نے جلدی نہیں جانا. اتنی سی بات بھی. اور وہ تو یہ بھی کہا کرتے تھے, کہتے تھے گاڑی لی اور پیچھے اس نے سیارہ لکھ لیا, طیارہ لکھ لیا ہے. غلط کیا ہے اس نے. ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ کیا ہے. تو ہم نے بڑے سارے لبادے اڑے ہوئے ہیں, شکلیں, اور خصوصاً جب سے ہم سوشل میڈیا پہ آئے ہیں لڑکا لڑکی شو کر رہا ہے. یہ تو ایک مثال ہے, وگرنہ ہر چیز میں ہمارا ظاہری خول کچھ اور ہے, اندر کچھ اور ہے. تو آئیے زندگی عمر کا حصہ تعین کر کے
مجھے خوبصورت بچہ بننا ہے، مجھے خوبصورت جوان بننا ہے، اور مجھے خوبصورت بزرگ بننا ہے، اور یہ تینوں خوبصورتیاں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کماتے ہوئے حلال کا بس فکر کر لیں۔ بھائیو سچی بات ہے، پاکستان تو پتہ نہیں تبدیل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ہمارے وہ والے حالات بدلتے ہیں جو اوپر لیول کے ہیں کہ نہیں بدلتے، لیکن کم از کم آپ اور میں بدل سکتے ہیں، آپ اور میں بدل سکتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، کہنے لگے جی کچھ نصیحت کریں۔ میں نے کہا جی نصیحت کے تو ہم خود محتاج ہیں، نصیحتیں کرتے عمر گزر جاتی ہے، لیکن ہم بات اتنی لیتی ہیں جو اپنے مقصد کی ہوتی ہے۔ جس میں کوئی دوسرا غلط ہو اسے غلط ثابت کرنا اور خود کو صحیح، وہ ہمارے مقصد کی بات ہوتی ہے۔ لیکن جہاں میں غلط ہوں اور صحیح ہو کہ میں دوسرے کے ساتھ صحیح پیش آؤں، وہاں مجھے نصیحت اچھی نہیں لگتی، فضیحت لگتی ہے۔ کہنے لگے جی نہیں۔ میں نے کہا کام کیا کرتے ہیں؟ بتایا۔ کہنے لگے جی 3 کام ہیں میرے، ان میں سے ایک گوشت کا بھی ہے، گوشت کا بھی۔ تو ان سے وہ بات ہوئی، میں پہلے بھی کئی مثالیں ان کی دے چکا ہوں۔ اللہ اکبر، اس بندے نے دوبارہ اپنی زندگی میں گوشت میں لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا۔ اس کا کہنا ہے تھوڑی کھا لوں گا، حلال کھانی ہے، کمائی تھوڑی ہو جائے، بچے کل کو گریبان پکڑیں اور قبر میری تنگ ہو جائے اور فرشتے آ کر کے اللہ کے نگہبان میری جو ہے وہ درگت بنا دے، تو مجھے عقل مند کون کہے گا؟ مجھے تھوڑی کما لینی ہے لیکن حلال کمانی ہے۔ تو بھائیو مجھے زیادہ باتیں نہیں کرنی، کچھ آپ کرتے ہیں کچھ میں کرتا ہوں، کچھ آپ کرتے ہیں کچھ میں کرتا ہوں۔ آپ اپنے معاملے میں بہتر جانتے ہیں۔ دوست احباب جب 1 روپیہ کسی حوالے سے مجھے پکڑاتے ہیں تو ایک بات کہتے ہیں جی معاملہ اب اللہ کی سپرد ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، میں نے اس سے بڑی ذمہ داری نہیں دیکھی اپنی لائف میں کہ معاملہ اب اللہ کی سپرد ہے۔ کیا مانا؟ حساب آگے ہوگا، چھوٹی بات نہیں۔ جب رب نے زندگی دے دی ہے اور آپ نے کسی سے لین دین کر لیا ہے، آپ نے اسے کچھ تھما دیا ہے جو بتا دیا ہے اور اس سے کچھ لے لیا ہے، اب معاملہ اللہ کی سپرد ہے۔ اگر اس پل پہ نہیں تو اگلے پل پہ ضرور فیصلے ہونے ہیں۔ بادشاہ وقت کی سواری کی لگام ایک بڑھیا نے ایک پل پہ پکڑی تھی، بڑے بپھرے لوگ سپاہی کہ ایک بڑھیا ہو کے وقت کے حکمران کی سواری کو تو نے روکا ہے۔ کہنے لگی میں کمزور ہوں، میں روک نہیں سکتی، صرف اتنا کہہ رہی ہوں میرے بچے کا معاملہ تیری حکومت میں ہے، بس اتنا بتا دے حساب اس پل پہ دینا ہے یا اگلے پل صراط پہ دینا ہے۔ بھائیو ہم سیدھے ہو سکتے ہیں اگر ہمیں واقعی پتا ہو کہ ایک پل ایسا بھی ہے جہاں سے سب نے گزرنا ہے اور گرنا ہے۔ ہماری 2 نمبریاں، ہماری غلط بیانیاں، ہمارے جھوٹ، ہمارے فراڈ جتنے عروج پہ ہیں دنیا کے 249 ملکوں میں سے، ماشاءاللہ جو پچھلے سال کی رپورٹ تھی، اس سال کی کا مجھے ابھی پتہ نہیں، ہم 146ویں نمبر پہ تھے جھوٹ بولنے میں، فراڈ کرنے میں۔ ہم 2 نمبر نہیں ہیں، فخر سے کہہ سکتے ہیں آپ کہ ہم 2 نمبر نہیں ہیں، ہم 146ویں نمبر پہ ہیں۔ اور اس قدر یہ سب کچھ یہ نہیں کہ میں کہہ دوں آپ ہوں گے میں نہیں، آپ کہہ دیں کہ یہ ہوگا ہم نہیں۔ یہ چھاپ پاکستان پہ لگی ہے، امت مسلمہ پہ لگی ہے، کلمہ پڑھنے والوں پہ لگی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو اس جگہ پہ لانا ہے کہ مومن ہوتا ہی 1 نمبر ہے، وہ 2 نمبری نہیں کرتا، وہ دھوکہ نہیں کرتا، وہ غش نہیں کرتا، وہ ملاوٹ نہیں کرتا۔ تو اس کے اوپر آپ اور میں تھوڑی توجہ دیں، تھوڑی سی توجہ دیں کہ میری ارننگ کے ذرائع کیا ہیں، میں کماتا کیسے ہوں، میں اس کو لیتا کتنا ہوں۔ میرے وہ بھی دوست ہیں زندگی میں تعلق پڑتا ہے جن کو آپ اور میں کلرک حضرات کہتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کلرک ہو یا آفیسر ہو، عام آدمی ہو یا وقت کا حاکم ہو، اگر کسی کے جائز کام کو روک کے صرف اس وجہ سے فائل روکتا ہے کہ اس سے میرے بچوں کی کوئی روزی، کوئی 500، کوئی 1000، کوئی 5000، کوئی 10,000 ملے گا، سچی بات یہ ہے کہ اپنا بھی دشمن ہے، بچوں کا بھی دشمن ہے، قوم کا بھی دشمن ہے۔
اس نے اپنا نہیں سوچا، لہذا ارننگ کے ذرائع پہ توجہ دے کے ابھی بھی رک جائیں. ہمارے پاس بے شمار مثالیں ہیں جو لوگ اللہ سے ڈرے. ابھی ہمارے یہ تاندلیاں والا اور فیصل آباد کے درمیان ایک گاؤں ہے، وہاں کے ایک دوست کام کرتے تھے، ان میں سے ایک منصور آباد کے تھے، فوت ہو گئے. ان سے ایک دفعہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جناب اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، زندگی میں کبھی کسی بندے سے رشوت نہیں لی، نام بدل کے یا شکل بدل کے نہیں، نذرانہ یا ڈبے میں ڈال دو یا وہاں کر دو، جو تنخواہ میں رہتے ہوئے کسی کا جائز کام تھا وہ کیا ہے، ناجائز تھا نہیں کیا. ان لوگوں کی زندگیاں ہوتی ہیں، یہ ہوتے ہیں اپنے آپ کو ایک حد تک رکھنے والے لوگوں، اس لیے اپنے ذرائع آمدن. اور قیامت کے دن ایک ہی سوال ہے چھوٹا سا، ان مالہ من این اکتسب وفیما انفقا، جس پہ لگانا تھا اس پہ لگایا، ابو امی کا حق تھا لگایا، نہیں لگایا تو مجرم، بیوی کا حق تھا اسے دیا، نہیں لگایا تو مجرم، بچوں کا حق تھا نہیں دیا تو مجرم. ایک تو یہ تھا کہ نہیں دیا، دیا کن کو تھا؟ جن کو دیا ان کا رائٹ تھا، ان کا حق تھا، جن پہ لگاتے رہے. یہاں آ کر کے ہمارے یارانے، ہمارے دوستانے، ہماری غلط راہیں، ہمارے راستے، ہماری خوشیاں، ہماری وہ ویلیں اور ہمارے وہ ساری چیزیں جو ہم نے پھینکی ہوتی ہیں اور ہمیں ادراک نہیں ہوتا اور دل کے ہاتھوں ہم مجبور ہوتے ہیں. اور خطبہ جمعہ میں ہم پڑھتے ہیں وَمِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اللہ نفسوں کی محبت میں غلام بن کے ان کے قیدی ہو کے جو وہ کروائیں کرتے چلے جائیں اور پھر اس کے برے نتائج اپنی زندگی میں یہ قبر نشر حشر میں دیکھیں. اللہ اس سے بچا کر کے رکھنا. یہ خطبہ جمعہ ہے. نکالیں سب سے پہلے غریبوں کا حصہ اپنے سال کے بعد نکالنا ہے، اپنا حصہ نکالیں. آپ کا حصہ کیا ہے؟ کتنا کمایا ہے جو بچوں کو دے جانا ہے، پیچھے چھوڑنا ہے، جن پہ انہوں نے لڑنا ہے، اور کتنا کمایا ہے جو آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے. بھائیو 24 گھنٹے میں آپ نے جو اپنے لیے کمایا ہے وہ 3 ٹائم کی روٹی ہے جو آپ نے کھائی ہے. ابھی 2 منٹ بچوں کو چھوڑ دیں، کتنی روٹی کھانی ہے؟ 2 3 1 آدھی، پرہیزی یا وہ، یہ آپ نے اپنے لیے. آج جو آپ نے لباس پہنا ہے وہ آپ کے لیے، جو آپ نے پہنا ہے وہ آپ کا ہے، جو آپ نے کھا لیا ہے وہ آپ کا ہے. اور تیسرا جو آپ نے آگے بھیج دیا ہے وہ آپ کا ہے. آگے بھیج دیا ہے. آگے کیا ہے؟ اپنے جائز جگہوں پہ جن کی ضرورت تھی اور وہ محتاج تھے، مستحق تھے، آپ نے ان کو دے دیا. اللہ کو قرض دیا ہے، یہ آپ کو کل ملے گا، یہ آپ کو کل ملے گا. باقی جو آپ نے چھوڑا ہے وہ پیچھے والوں کا ہے، وہ رسا کا ہے، وہ اس پہ لڑیں، حرام جگہوں پہ استعمال کریں، اس کا تجھے حساب دینا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. ہاں میں نے آج 24 گھنٹے میری جو زندگی کے دائرے تھے، میں بزنس مین ہوں یا میں ایک ملازم ہوں، کسی بھی حیثیت سے تھا، مجھے یہاں دیکھنا ہے کہ میں نے 24 گھنٹوں میں نماز پڑھی ہے، یہ میرے حق میں ہے. اس نماز کے دوران ممکن ہے میری دکانداری شاید نہ چلی ہو، میں نے شٹل ڈاؤن کیا ہو، میں نے پمپ بند کروا دیا ہو، میں نے اپنی گاڑی روک دی ہو، میں نے اپنے دوست احباب کا جو ہے وقتی طور پہ وہ رکا ہو، میرے ٹیچر ناراض ہو گئے ہوں، میرے ساتھی مجھ سے بگڑ گئے ہوں، جو ضرورت مند آئے ہوئے تھے وہ بولے ہوں، اور بڑا کچھ ہوا ہو. لیکن 24 گھنٹوں میں آپ نے جتنا ٹائم فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے لیے نکالا ہے، یہ اصل میں آپ کا ہے. اور اس میں مجھے بہت آگے جانے کی ضرورت نہیں. یہ سورہ فاتحہ ہے، قرآن مجید کی ماں ہے. ماں کے اندر جو مانگنا سکھایا گیا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ رستہ وہ دے جس میں مستقیم رہوں، استقامت پہ رہوں. استقامت کیا ہوتی ہے؟ جہاں بندہ ڈگمگائے نہیں، جہاں بندہ پھسلے نہیں، جہاں بندہ لڑکھڑائے نہیں، جہاں انسان کے پاؤں قائم رہیں. اہدنا الصراط المستقیم. اور پھر اس کی ڈیٹیل بھی مانگ لیا گیا، صراط الذین انعمت علیہم، ایسی استقامت جس پہ انعام ملے، جس پہ رسوائی نہ ہو. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پہ قہر نازل ہو، غضب نازل ہو
اگر لان تان کر کے روٹی دی جائے تو وہ روٹی مزہ نہیں دیتی، وہ کھانا مزہ نہیں دیتا۔ جو عزت کے ساتھ ملا ہوا ایک لقمہ اچھا ہے، رسوائی کے ساتھ اس 5 اسٹار ہوٹل میں جا کے کھانے سے کہیں بہتر ہے جو خشک روٹی کا ایک نوالا مل گیا ہے مگر عزت سے ملا ہے۔ اللہ سے جب یہ ڈیمانڈ کی تو اللہ نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، لوگوں صراط مستقیم مانگا ہے، ہدایت مانگی ہے، رہنمائی مانگی ہے، استقامت مانگی ہے، عزت مانگی ہے، تو یہ قرآن مجید لیجئے، اس سے ملے گی۔ اور قرآن مجید سے پوچھا آپ کیا؟ کہا آپ کی زندگی میں ظاہری طور پہ آپ کے سامنے وہ نقصان ہے، الذین یؤمنون بالغیب، 15 منٹ جو میں نے نماز کے لیے نکالے ہیں، کاروبار تو رکا نا، بظاہر کیا ہے؟ نقصان۔ ظہر اثر مغرب کے 20 منٹ یہ آپ سارے لگا لیں، گیا نا 100 منٹ، اس میں پتہ نہیں شیطان کہتا ہے یہ کر لیتا وہ کر لیتا، نہیں، یہ ہے جو تو نے اپنے لیے کمایا ہے، وہ تیرا بچپن ہے یا جوانی ہے یا بڑھاپا ہے، تیرا فیوچر اور تیرا مستقبل یہ ہے۔ اور میں نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن کہتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ وہ لوگ ہیں استقامت پہ رہنے والے جو بھی کرتے ہوں نماز کو نہیں چھوڑتے، اسے قائم رکھتے ہیں، نماز قائم رہتی ہے۔ وضو کیسے قائم رہتا ہے؟ پتہ ہے نا کیسے قائم رہتا ہے؟ اس کے لیے کتنی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، بنانا پڑتا ہے۔ نماز کیسے قائم رہتی ہے؟ ایک ہے نماز پڑھنی، یہ ہم کہتے ہیں، ترجمہ ہم نے کیا ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا۔ قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو، یہ قائم تب رہتی ہے۔ سنگل کب رہتا ہے قائم؟ جب کنڈی کے ساتھ کنڈی جڑی ہوئی ہے، ایک بھی کنڈی بیچ میں سے نکلی، فاصلہ پڑا تو اب یہ سنگل یا کنڈیاں تو ہیں مگر وہ زنجیری اور سنگل کا تسلسل نہیں ہے۔ یقیمون الصلاۃ، نماز کا قائم ہونا یہ ہے کہ کتاب و سنت کے مطابق ہو، وہ تو آپ پڑھتے ہی ہیں۔ ہم نے کہا تھا عمل کیسے ضائع ہوتے ہیں؟ جس میں توحید نہیں، جس میں اخلاص نہیں، جس میں نیت خالص نہیں، جس میں ریا ہے وہ نماز گئی، جس میں سنت نہیں وہ گئی۔ لیکن نماز قائم کیسے ہوتی ہے؟ فجر پڑھی تو ساتھ ہی ظہر کی فکر لگ گئی، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک کڑی کے ساتھ کڑی، چین کے اوپر آپ دیکھتے ہیں وہ کس طریقے سے ایک گھنڈی کے پیچھے دوسری چل رہی ہوتی ہے، اور پھر یہ مشین چلتی ہے، قائم ہے نظام زندگی، سرکل ہے، رکا نہیں۔ دن رات رک جائے تو زندگی قائم نہیں ہے۔ ہاں نماز قائم، فجر پڑھ کے ظہر کی فکر پڑھنی ہے، کتنا ٹائم ہے اتنا، اس میں مجھے کیا کیا کرنا ہے، اور 12 بج کے اتنے بجے پہ مجھے ظہر پہنچنا ہے، ظہر پڑھ لی، اگلی فکر، اب اتنا ٹائم ہے میں نے یہ کرنا ہے، اور اتنے منٹ پہلے میں نے اٹھ کے وضو بنا کر کے مسجد میں پہنچ کے میں نے عصر پڑھنی ہے، اور پھر مغرب، پھر عشاء۔ اگر یہ ہے تو نماز قائم ہے، اگر یہ نہیں تو پھر فویل للمصلین، پھر بربادی ہے، پھر تباہی ہے، پھر جہنم کا وہ حصہ ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، قرآن کہتا ہے نمازیوں کے لیے بربادی ہے۔ ہیں تو نمازی، قرآن نمازی کہہ رہا ہے، نماز تو پڑھتے ہیں، یہ فجر بھی، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، لیکن مرضیوں سے اس کا تسلسل نہیں ہے۔ کبھی ایک پڑھ لی، کبھی 2 پڑھ لی، کبھی 3 پڑھ لی، کبھی اکٹھی پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، کبھی پڑھ لی ٹائم پہ، کبھی جہاں مرضی لے گئے، تو زندگی قیمتی نہیں بنتی۔ آپ جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں ہم نے اسے نہیں چھیڑا، ہم یہ دیکھتے ہیں آپ انسان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم زندگی کے جس حصے میں ہیں ہمارا ایک سرکل ہے، جو بھی کرتے ہیں، مستری ہے مثلا اور مزدور ہے، سب سے مشکل کام تو اس بیچارے کے لیے ہوتا ہے نا کہ مٹی پڑی ہوئی ہے، برا حال ہے، کوشش ہوتی ہے کام نمٹا لوں، عورت نے آٹے میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، برتن دھو رہی ہے، کپڑے خراب ہیں، تو اس کے لیے مسئلہ ہے۔ تو ان لوگوں کا پتہ کیجئے کہ جنہوں نے اپنے ہر کام کے پہ جانے سے پہلے شاپر میں جو سوٹ ڈالا ہوتا ہے وہ نماز کا ہوتا ہے۔ ڈیلی گھر سے نکلتے ہمارے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ کھانے پینے کا کوئی برتن۔ ان لوگوں کے پاس ایک شاپر ہے، شاپر میں ایک سوٹ ہے، وہ سوٹ کس چیز کا ہے کہ میرا جو کام ہے وہ پسینے والا ہے یا ویسے ہے، صاف ستھرا نہیں، تو مجھے کام سے فارغ ہو کے نماز کے ٹائم میں
وضو کر کے اسے پہن کے نماز پڑھنی ہے۔ اور میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جن کے دفتر میں، جن کے کاؤنٹر میں، جن کے سائڈ جو ہے کسی الماری میں، سیف میں دھوتی پڑی ہوتی ہے۔ میں نے وہ بیویاں بھی دیکھی ہیں جن کا عبایا ہوتا ہے کہ نماز کے لیے جب نکلنا ہے، دفتری جو بھی لوازمات ہیں، اوپر وہ کپڑا ہے، چادر باندھنی ہے، اپنی نماز کے لیے اٹھنا ہے۔ یہ ہے کامیاب زندگی، یہ ہے آپ کا سرکل، یہ آپ نے خود سے محبت کی ہے، یہ آپ نے خود کو ٹائم دیا ہے، یہ آپ نے پیار کیا ہے۔ اگلا مرحلہ قو انفسکم واہلیکم نارا، اگر آپ اپنے پورے آفس کو لے گئے ہیں تو آپ نے اگلی زندگی بھی قیمتی اور کر دی ہے، دوسروں کو بھی قیمتی بنا دیا۔ آپ تو قیمتی ہو ہی گئے تھے، دوسروں کو بھی کر دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور یہ ہے وہ حسن، یہ ہے وہ جمال جو دنیا کی زندگی میں ہمارے پیدا نہیں ہو رہا۔ اور اگر کوئی کرے، حلال کمائے تو ہمارے تانے، حلال کمائے تو تانے، برائی چھوڑے تو تانے، ماضی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور یہ گزارش کروں گا، اگر زندگی کو حسین بنانا ہے تو کسی کے ماضی کا تانا دینا چھوڑ دیں۔ ہر صحابی بیک گراؤنڈ میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جہالت کے معاملے سے وابستہ تھا، جڑا ہوا تھا، لیکن اسلام جب قبول کیا ہے، ایک دفعہ بھی قرآن نے جو بات کی ہے اس نوعیت کی نہیں ہے کہ وہ تانا ہو۔ یہی کہتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم بالکل ایسے گڑھے کے کنارے پہ تھے جہاں آگ میں گرنے والے تھے، اللہ نے تمہیں بچا لیا، اللہ نے تمہارا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ تو کہا ہے، لیکن یہ نہیں کہا اتنے جرم کر کے آج تو نمازی ہو گیا، اتنا لوگوں کا ہڑپ کر کے آج روزے دار بن گیا، اتنی پراپرٹی لوگوں کی جو ہے وہ ہتھیا کے آج زکوٰۃ دینے والے بن گئے۔ قرآن نے ایسا اسلوب اختیار نہیں کیا۔ جہاں سے آپ بیک لے لیں وہ آپ کی زندگی کا حسن ہے اور سفر ہے، اور شروع ہو چکا ہے، وہ آپ کے حق میں ہے، وہ میرے حق میں ہے۔ لہٰذا حلال اور حرام کی پہچان کر کے ہم اپنی زندگی کو یوں چلائیں۔ اور دوسرا کام جو میں نے بتایا کہ نماز کے ساتھ اتنے پیار سے جڑ جائیں کہ آپ کا نشہ بن جائے، اس کا نشہ لگائیں۔ نشے کے بغیر نماز نہیں۔ جیسے ایک آدمی کا نشہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے، وہ اسے قائم رکھنے کے لیے ٹائم پہ اگلا، اور ڈاکٹر جب ڈوز لکھ کے دیتے ہیں تو بلا وجہ نہیں ہوتی کہ ایک میڈیسن صبح شام، کوئی میڈیسن 3 بار صبح دوپہر شام۔ تو ایک دن میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا چکر ہے، کوئی گولی دن میں 1 دفعہ لکھتے ہو، کوئی 2 دفعہ، کوئی 3 دفعہ، کوئی ڈوز اس سے بھی بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ میڈیسن جو ہے اس کی ٹائمنگ اپنا اثر رکھنے کی وہ اتنے گھنٹے ہے، اگر اس سے ٹائم کے اندر اندر دوسری ڈوز اس کے ساتھ کنٹینیو کر دی جائے گی، جوڑ دی جائے گی، تسلسل قائم رہے گا، بیماری کا اٹیک نہیں ہو، رک جائے گا، ایک لیر بن جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے اس کو ڈیلے کر دیا یا لیٹ کر دیا تو سمجھیے کہ آپ نے اپنی دوائی، اپنا نسخہ مرضی سے کیا ہے، سیلف میڈیکیشن کی ہے، ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق نہیں لی۔ اگر آپ نے اپنی مرضی سے زندگی کا نظام چلانا ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ قائم نہیں، یہ قیمتی نہیں، حسین نہیں، جمیل نہیں، بس گزارے ہیں، دھکے دوڑے ہیں۔ اگر آپ نے رحمان سے پوچھ کے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو پھر آپ متقی بھی ہیں، الذین یؤمنون بالغیب۔ وقتی بھلے نقصان ہو رہا ہو لیکن آخرت میں تیرا فائدہ ہونے جا رہا ہے، اس کے لیے پہلا کام اپنی زندگی کے اندر نماز کو نشے کے ساتھ جوڑ لیں۔ آپ اتنے خشوع اور اتنے خضوع کے ساتھ پڑھیے کہ آپ کی زندگی کا آخری چانس ہے، آپ کی زندگی کا آخری چانس ہے۔ میرا آج کا جمعہ میرے لیے زندگی موت کا مسئلہ بنا ہوا تھا۔ ایک طرف ماں گود میں اور سکرات طاری، اور 3 دفعہ سانس نکل کے غائب ہو کے اپنی آخری انتہاؤں تلک کلمے پڑھ کے پورا خاندان جب آنسو بہا رہا تھا، ایسے میں آ کر کے اس چیز کو چننا کہ معلوم نہیں واپسی پہ ماں سے ملاقات ہو سکے گی زندگی میں کہ نہیں ہوگی، یہ مجھے احساس اور ادراک ہے کہ میں اسے کس انداز میں لے رہا ہوں۔ حضرات ہاں، جس طرف بھی نکلیں، کل آپ نے دیکھا ہوگا سین، کلپ آپ تک آیا ہوگا، گاڑی کا ایکسیڈنٹ، ڈرائیور چاروں طرف سے اٹھی ہوئی، یہاں سے رکھ کے قدرت نے یوں سر کاٹا ہے، پورے چہرے پہ کوئی زخم نہیں ہے، اور 10-15 فٹ کے فاصلے پہ جا کر کے سر پڑا ہوا ہے۔ یہ بھی تو گھر سے کہہ کے گیا تھا انشاءاللہ شام کو بیٹا آؤں گا، آپ کے لیے یہ لے کر کے آؤں گا، آپ کے لیے وہ لے کر کے آؤں گا۔ اور اگر اس نے اپنی زندگی میں خود کو کچھ نہیں دیا، قیمتی نہیں جانا، تو سر کٹ جائے یا پوری زندگی بڑھاپے میں
جا کر کے موت آئے، قیمتی تو نہ ہو سکا نا. قیمتی تو تبھی تھا کہ مجھے یہ ہو کہ مجھے اگلے پل میں بھی اگر موت آ جائے مجھے ٹینشن کوئی نہیں ہے، میرا معاملہ کلیئر ہے. یوں خوبصورت زندگی اور قیمتی اور مطمئن اور پرسکون زندگی بنائیے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز آسانیاں کر دیتا ہے. حضرات، ان چیزوں کو اگر آپ اور میں سمجھنا چاہیں تو مشکل نہیں، اگر اوپر سے اڑانا چاہیں تو گزرتی بڑی جلدی ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. کبھی بھی رزق سے ہٹ کے نہ کھائیں، رزق کھائیں. رزق ہوتا ہی وہ ہے جو حلال طریقے سے کمایا. اگر حلال سے نہیں کمایا، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی. نہ کھا، مر جا، زیادہ موت آ جائے گی، نہ کھا. اے طائر لاہوتی، پرندے تو نے یہاں سے اڑ جانا ہے، تو یہاں رہنے والا نہیں ہے. لاہوت کیا ہے؟ میں نے اپنے ابا جی سے پوچھا آپ کے والد صاحب کا نام، کہنے لگے تجھے پتا ہے. جب انہوں نے ان کا بتایا تو میں نے کہا ان کے ابو جی کا نام بتایا. چلتے چلتے 7ویں پیڑھی پہ جا کے رک گئے. میں نے کہا جی ان کا نام، کہتے پتہ نہیں. یہ ہے لاہوت، کہ کوئی محبت سے کتنا یاد کر لے گا، آخر گویا کہ تو تھا ہی نہیں. آج کتنی فلیکسیں ہیں، کتنے اشتہارات ہیں، کتنے میرے چہرے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے، اور میرا ماشاءاللہ سٹیٹس ہے، پہچان ہے. لیکن لاہوت، ایک وقت آنا ہے تیری قبر کے نشان بھی اڑ جانا ہے، پھٹیاں اور تختیاں بدلنی ہیں، جائیدادیں تقسیم ہونی ہیں، اولادیں، کوئی ذکر کرے گا یہاں فلاں فیملی ہوتی تھی، فلاں خاندان رہتا تھا، یہ زمینیں فلاں کی تھی، یہ جگہ فلاں کی تھی. اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. جو کھا کے تو اڑ نہ سکے، جو کھا کے نماز پڑھے اور اوپر نہ جا سکے، جو کھا کے دعا مانگے اور قبول نہ ہو سکے، جو کھا کے تو اپنے رب کے سامنے روئے اور تیرے آنسوؤں کی قدر نہ پڑے. کسی کے ایک آنسو پہ ہزاروں دل دھڑکتے ہیں اور کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے. جس کھانے کے بعد لعنتیں پڑیں، جس کھانے کے بعد کہا جائے جہنم کے انگارے ہیں، تو بہتر نہیں اس سے نہ کھائیں. زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا، مر جائیں گے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ہم جو ان کو رزق دیتے ہیں یہ ہمارے اس حلال رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. ہم عموماً خرچ وہاں سے کرتے ہیں جو بسا اوقات غلط آیا ہوا ہوتا ہے. بڑے سارے سوالات چونکہ لوگوں کے میرے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ سر یہ اس طریقے سے کمایا ہے لیکن سنا ہے غلط ہے، تو میں کہیں لگانا چاہتا ہوں، کہاں لگاؤں؟ ہمارے علماء بھی مشورہ دے دیتے ہیں جی مسجد کی لیٹرینوں میں لگا دیں. مسجد کی لیٹرینیں بھی حرام ذرائع سے نہیں، معذرت، یہ اللہ کے گھر کے لیے پلاٹ خریدا گیا تھا، یا ایسے کر دیں یا ویسے کر دیں، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا کرنا ہے، حساب تو دینا ہے. لیکن اگر اللہ سے کہہ دیں کہ اللہ میں توبہ کر رہا ہوں، تو مجھے وہ حجۃ الوداع کا خطبہ یاد آتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا عباس کا سود سب سے پہلے کہا آج کے بعد سود حرام ہے، سودی لین دین، کاروبار، معاملات سب ٹھپ، جس کا ہے اسے صرف راس المال ملے گا. باقی پیسہ کہاں گیا تھا، باقی پیسہ کہاں گیا تھا وہ پتا کرے. اسے آگ لگا دی جائے، اسے جلا دیا جائے؟ نہیں. آپ نے جب سچی توبہ کر لی ہے، سچی توبہ کر لی ہے، پیسہ حلال اور حرام کا معاملہ آپ نے رب کے سپرد کیا ہے، جتنا ممکن ہے اس کو صحیح اپنے آپ کو کلیئر کریں. جو پہلے جا چکا، جو گزر چکا، جو پہلے کھا چکے، جو پی چکے، جو گوشت پوست بن چکا، جب آپ کو کلیئرنس سرٹیفکیٹ مل گیا تو انشاءاللہ اللہ آسانی ہوگی. اسے کم از کم اللہ کے رستوں میں خرچ کرنے والے بنیں. صرف لیٹرینوں پہ نہیں، جہاں بھی ممکن ہے دیں، حلال ذرائع سے. لیکن اگر کہیں کچھ ایسا ہو گیا ہے، پچھلے معاملے کو ٹھپ کر کے، لگا کے، رب سے توبہ کر کے اگلے سلسلے کو پاکیزہ کر کے شروع کر دیں. لاکھ دینے سے بہتر ہے 10 روپے دے دیں، لیکن ہوں صحیح، خرچ کرنے والے بنیں.
دینے والے بنے. اور دینے کا صرف یہ معنی نہیں ہے کہ 5 کا ٹھیپا دے دیا، یہ کر دیا. جس کا جو حق ہے اس کو حق دیں. انفاق فی سبیل اللہ یہ ہے، اللہ کے راستے میں غریبوں مسکینوں کا جو حق ہے، جو میرے پاس ہے پورا دینا ہے، جتنا ہے اتنا دینا ہے، اور پورے اللہ کے ساتھ حساب معاملے بے باک کرنے ہیں. ان لوگوں کی زندگی خوبصورت ہوتی ہے. اور بھائیوں میں خصوصاً کہوں گا کچھ نہ کچھ عادتیں تعلیم کے ساتھ یہ تعلیم دیں کہ اللہ کے راستے میں. پابندیاں تو ہر وقت کے ساتھ لگتی آئی ہیں، یہاں نہیں دیں، وہاں نہیں دیں، ایسے نہیں کریں، وہ نہیں کریں. نہیں، یہ کام نہیں رکے گا، چلے گا، لیکن دل دینے والا بنائیں، دل دینے والا بنائیں. کئی دفعہ آپ کے ساتھ ایسے ہوا ہوگا کہ آپ کا دل کیا، کوئی مانگنے والا آیا، آپ گاڑی سے دینے لگے، اور آپ کو پہلے پتا تھا میں نے یار رکھے ہوئے ہیں، اور آپ نے اس وقت ارادہ کیا مثال کے طور پہ میں اس کو 500 کا نوٹ یار دیتا ہوں، بوڑھا ضعیف آدمی ہے، میں اس کو 1000 دیتا ہوں، چلیں یہ جیسے بھی. لیکن جب آپ نے اس جگہ پہ ہاتھ مارا یا کھولا یا دیکھا تھے نہیں، اللہ نے تو آپ کو دے دیا نا نیت کا ثواب، بھلے اس نے بد دعائیں ہی دی ہوں، لیکن رب تو دیکھ رہا ہے. دینے والا دل بنائیں، ہاتھ میرا رب خود کھول دے گا اور جیب میرا رب خود بھرنے لگے گا. یہ اپنی زندگی میں شروع کریں، بیوی بچوں پہ خرچ کریں، جہاں ضروری ہے وہاں بھی لگائیں، لیکن اپنے لیے بھی ما قدمت لغد، کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے وہی ہے جو میں نے کہیں دے دیا ہے، اور اللہ سے اچھی امید ہے، اللہ سے اچھی امید ہے. یہ دینے والا دل بنائیں، آپ کی زندگی خوبصورت، اور اپنے کے لیے بھی کچھ نکال لیں. اور اس کے بعد والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. بھائیو قرآن و سنت پڑھا کریں، قرآن و سنت پڑھا کریں. گزشتہ ملاقات میں ہم نے اشارہ کیا تھا کہ ہمارا سارا دن وہ پوسٹیں پڑھنے اور بھگانے پہ لگا رہتا ہے، ادھر چل ادھر چل ادھر چل ادھر چل. زندگی قیمتی نہیں ہو رہی. پڑھ بہت لیا ہے، جرنل نالج بڑا ہو گیا ہے. بلکہ میں تو کبھی کبھی دیکھتا ہوں، حیران ہوتا ہوں، چھوٹے سے بچوں کو کہنا یار یہ دیکھ کیا ہے، کہتا ہے انکل یہ میں نے پہلے دیکھا ہوا ہے، وہ ہم سے فاسٹ ہے. اگر اسے کوئی معلومات دیں وہ کہتے ہیں جی یہ جملہ میں نے پہلے سنا ہوا ہے، جی جی مجھے پتا ہے. اور بڑے ہی پڑھے لکھے آدمی سے اگر کہیں کہیں کہ سورہ فاتحہ ایک دفعہ تسلی سے سنا کے ترجمہ تھوڑا سا کر دیں تو یقین کیجئے اس کی کیا حالت ہوتی ہے، میں بتا ہی نہیں سکتا، میں بتا ہی نہیں سکتا. حاکم وقت کو کہہ دیا جائے سیاستدان ہو، حکمران بننے جا رہے ہو، قل ہو اللہ ہی سنا دو، اس بیچارے کو وہ بھی نہیں آتی ہے. اس نے پوری زندگی نماز میں صرف اتنا ہی پڑھا ہے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، قیام میں، رکوع میں، سجدوں میں. بڑھاپے میں چلا گیا ہے، نہ اسے کسی نے پوچھا کہ تو نماز میں کیا پڑھتا ہے، نہ اس نے کبھی کسی سے پوچھا. تو ہوا صرف ایسے کہ داڑھی ہے، سفید ہے، بزرگ لگتے ہیں، وجاہت ہے، شکل صورت ہے. میں نے کہہ دیا جی آپ جماعت کروائیں. کہنے لگے نہیں پوتے تیرا کام ہے. میں نے کہا جی آپ ماشاءاللہ. کہنے لگے بیٹا مجھے نماز پڑھانی نہیں آتی. بعد میں کہنے لگے سلام پھیرا پوت سچی گل ہے مینوں پڑھنی بھی نہیں آتی. اور حقیقت یہ ہے کہ مجھے قرآن مجید کی کوئی بھی صورت نہیں آتی، کوئی بھی صورت نہیں آتی. کیا آپ کے اور میرے گھروں میں یا میرے وجود کے ساتھ تو کہیں ایسا کچھ نہیں ہے. لہٰذا پہلی کتابیں اور موجودہ کتابیں، پہلی کتابوں نے تصدیق کی ہے قرآن کی، اس کتاب نے تصدیق کی ہے کائنات کی، اللہ کی توحید کی، سنت کی، رسالت کی. اپنی زندگی میں اس کو ایڈ کریں، شامل کریں. زیادہ نہیں، ایک سطر پڑھیں، ایک آیت پڑھیں، ایک ورق پڑھیں، ورق نہیں ایک صفحہ پڑھیں، پڑھیں صحیح، اور پھر اس کو دیکھیں اور تسلسل کے ساتھ سفر جاری رکھیں. آپ کی زندگی حسین بھی، علم والی بھی، خوبصورت بھی، تربیت والی بھی، ادراک والی بھی، معرفت والی بھی، پہچان والی بھی، حقائق والی بھی، اس جہان والی بھی، اور اگلے جہان کی ساری خبریں آپ کو یہاں سے پرماننٹ ملیں گے. اور آخری گزارش وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ سارا کچھ اس یقین کے ساتھ کریں کہ قیامت آنی ہے، قیامت آنی ہے. اور قیامت کب ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ قیامت بڑی قریب آ گئی ہے اور لوگ غفلت میں ہیں. قرآن تو یوں سین دکھاتا ہے کہ قیامت آ گئی ہے، چاند پھٹ گیا ہے، سورج بکھر گیا ہے، آسمان لپیٹ لیا گیا ہے، زمینیں کلوز کر دی گئی ہیں، پانیوں میں آگ لگ گئی ہے. یہ مناظر سارے قرآن مجید نے دکھائے ہیں.
جس کو سائنس ابھی ڈھونڈتی پھرتی ہے اور جگہ دکھاتی پھرتی ہے، قرآن اس کی ساری چیزیں بیان کر چکا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، باقی سب پہ آ جائے، میرے اوپر نہیں۔ قیامت ہم نے دیکھی ہے، قیامت سے بہت پہلے، ایک ہے قیامت کبریٰ، ایک ہے چھوٹی قیامتیں، ہر انسان پہ روزانہ ٹوٹتی ہیں۔ اگر آپ کی فجر رہ گئی ہے، قیامت ٹوٹ گئی ہے۔ ظہر رہ گئی ہے تو قیامت بپا ہو گئی ہے۔ غریب کا حق مار لیا، قیامت بپا ہو گئی ہے۔ والدین کی نافرمانی ہوئی ہے، قیامت بپا ہو گئی ہے۔ کسی کا حق کھایا ہے، قیامت بپا ہو چکی ہے۔ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں مل کے بڑی بڑی لکڑیوں کو جو ہے آگ لگاتی ہیں اور پھر بھسم ہو جاتی ہیں۔ حضرات یہ ہو چکا ہے۔ اور جنگل کبھی نہ کٹتا اگر جنگل کی لکڑی تھوڑی سی ان میں سے کلہاڑے کے ساتھ نہ ملی ہوتی اور دستہ نہ بنی ہوتی۔ ہم اگر رحمان کے ہو کے شیطان کے ساتھ کہیں سے بھی کوئی بھی شخص جڑا ہے تو امت کی بربادی کے لیے جتنا کلہاڑا جنگل کے لیے خوفناک ہے، یا آگ کی تیلی اور ماچس کی تیلی یہ جنگلات کے لیے خوفناک ہے، اس سے کہیں بڑھ کر کے ہمارے اندر رحمان کا بندہ رحمان سے باغی ہو کے شیطان کی طرف جب آتا ہے اور اسے آخرت یاد نہیں رہتی تو اتنی بربادی اس سوسائٹی اور معاشرے کی ہوتی ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ سوچیں نا، جب کہیں پہلا ٹی وی آیا ہوگا، آپ سوچیں جب کسی پہلے غلط بندے نے محلے میں قدم رکھا ہوگا، آپ سوچیں آج کہاں ہیں، بربادیاں کہاں تک چلی گئی ہیں، زندگیاں کتنی ڈی ویلیو ہو گئی ہیں، مقاصد کس قدر بھول گئے ہیں۔ کیا کھیل ناچ تماشا بس یہی کچھ ہے؟ نہیں، جو مرضی ہے، جو دائرے تھے ان میں رہ کے آپ کتاب و سنت کے ساتھ ضرور جڑیں۔ اور یہ میں کہتا رہتا ہوں، یہ صرف وہابیوں کے لیے نہیں ہے، یہ مشورہ ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے۔ قرآن اور سنت آپ کا اثاثہ ہے، قیامت کے دن یہ آپ کا ساتھ دینے والے ہیں۔ قرآن وکیل بن کے آئے گا اور سنت کوثر کے جام بن کے آئے گی۔ یاد رکھیے، قرآن نے وکیل ہونا ہے اور سنت نے حوض کوثر کا جام بن کے آنا ہے۔ یہاں سے تھوڑا سا کام پڑ جائے نا، کسی سڑک پہ نکلیں تو گرمیوں میں پہلی کوشش ہوتی ہے کوئی شربت والا نظر آ جائے، کہیں سے پانی ٹھنڈا مل جائے۔ 50,000 سال کا دن، جہنم بکھری ہوئی، ہر انسان ابلتے ہوئے پانی اور پسینے میں ہے، جتنے گناہ ہیں اتنا ڈوبا ہوا ہے، کوئی ٹخنوں تلک، کوئی گھٹنوں تلک، کوئی پہلووں تلک، کوئی سینے تلک، کوئی ناک منہ آنکھوں تلک، کوئی پورے کا پورا ڈوبا ہوا ہے۔ منظر کا ذرا پتہ کریں۔ اور ایسے میں زندگی میں کوئی کی ہوئی مخلص ہو کے کوئی سنت پہ کیا ہوا عمل محبوب کی طرف بھیج کے اور کوثر کا جام پلا دیا جائے، اور اس جام کے بعد پورے 50,000 سال میں ایک پل کے لیے پیاس نہ لگے، اس سے بڑھ کے بھی کوئی زندگی سے پیار ہوگا؟ مگر تیار کون ہے؟ یہاں تو ہم شرابیں پی کے بھی کہتے ہیں پی پی تیرا ٹھنڈا ہوئے جی تین اور کسی نہ کی، مولوی کی ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تجھے کیا ہوا؟ روکنے والا روکے، یہ تو صرف جنت کے خواب دکھا رہا ہے، یہ وضو نہیں کر رہا، یہ بیٹھا ہاتھ مل رہا ہے، یہ حور و قصور کے تذکرے کر کے یہ صرف ایک قوم کو چسکا نہیں۔ جتنی بھی لذتیں، اکثروا من ذکر حادم اللذات، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، لوگوں سب سے زیادہ جو تم نے لینا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا سارا دن جس کا تذکرہ زیادہ ہونا چاہیے وہ اس کا ہونا چاہیے جو ہر لذت کو خراب کر دیتی ہے۔ جب موت آتی ہے نا، گھر میں پکے ہوئے کھانے اچھے نہیں لگتے، آئے ہوئے رشتہ دار اچھے نہیں لگتے، پیار کرتے منہ چومتے ہوئے بچے اچھے نہیں لگتے، اپنے کپڑے اچھے نہیں لگتے۔ حضرات تکلیف کے اندر اپنے پاس میں نے حج میں رمی جمار کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، چھتریاں پھینک دی، گلے میں ڈالی ہوئی وہ بوتلیں جن میں پانی تھا، جب سینے پہ پریشر پڑا وہ پھینک دی، لوگوں نے جوتے اتار دیے۔ کیوں ہوتا ہے؟ نفسا نفسی، اپنی جان سے پیار کرنا یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے، اور اس کے لیے اس میں یہ 5 چیزیں ایڈ کریں جو کہیں ہیں کتاب و سنت۔ یہ جو آپ دے رہے ہیں اس کا رزلٹ کل انشاءاللہ ملنا ہے۔ نماز، دینے والا ہاتھ، اور شریعت کے ساتھ اطمینان، اور آخرت کے اوپر پورا دھیان رکھیے، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ میں نے ہر گاڑی کو دیکھا، اس کی فرنٹ سکرین جو ہوتی ہے نا، ونڈ سکرین، وہ بہت بڑی ہوتی ہے، جو بیک میرر ہے وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، جو سائیڈ پہ ہیں وہ اس سے تھوڑے بڑے ہوں گے لیکن وہ بھی سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں۔ ہم نے آگے آخرت پہ جو دھیان دینا ہے وہ بڑا ہونا چاہیے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت ہی واقعتاً بڑی ہے اور یہی سب سے بہتر ہے۔
اللہ انشاءاللہ زندگی قیمتی کر دے گا. آپ جہاں بھی ہیں، جس مسلک میں ہیں، جس مقام پہ ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں، لیکن سب سے پہلے اپنے لیے آسانی کا بھی سوچیں، اور اس کے لیے آسانی ہے جس کی قبر نشر حشر اور سکرات اچھی کر دی گئی. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحمتیں فرمائے، زندگی کامیاب، حسین، جمیل اور پرسکون کر دے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب ذی وقار، دعوت، خطبہ، بیان، اگر اس کے پیچھے مقصد خطابت دکھانا، نام کمانا ہو تو بربادی ہے. اگر اس کے پیچھے اخلاص ہے، تڑپ ہے، درد ہے، تو الفاظ جتنے مرضی سادہ ہوں اللہ تعالیٰ اثر ڈالتے ہیں اور قبول کرتے ہیں. اور اللہ سے ہمیشہ یہی دعا کر کے امید لے کے آئے ہیں کہ مالک مجھ سے کئی گنا زیادہ بہترین، حسن والے، جمال والے، دولت والے، پیسے والے، سٹیٹس والے، خوبصورت گفتگو کرنے والے اللہ افراد بیٹھے ہوتے ہیں. میں کمزور ہوں، لیکن جو تڑپ ہے، جو درد ہے، وہ سب کے لیے ہے. اللہ کسی کو محروم نہ کرنا. کپڑا دھو کے جس طرح جھاڑا جاتا ہے تو مقصد اسے پھاڑنا نہیں ہوتا. گفتگو کر کے جب جھنجھوڑا جائے تو مقصد پیچھے رسوائی نہیں ہونا چاہیے کہ کسی دوسرے کو ذلیل کیا جائے. دلیل کے ساتھ کی ہوئی گفتگو، دوسرے کو احساس دلانا مگر توڑنا نہیں، جوڑنے کے لیے، تو یہ چیزیں یقیناً خیر کا باعث ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس گفتگو سے محروم کر دے جو کسی کو نیچا دکھانے کے لیے ہو، اور اس سے اللہ تعالیٰ کامیابی کی طرف ہمیں گامزن کر دے کہ جس میں خیر اور بھلائی اور دوسرے کی رہنمائی کا پہلو ہو. اور یہی ہمارا پیش نظر رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی کرے اور اخلاص اور خلوص بھی عطا کرے. ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ تکلیف میں ہیں بہت زیادہ، تو انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے. اللہ ہمارے اس بھائی کی جو تکلیف ہے پاؤں میں، عید سے خصوصاً، اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے. محبتوں سے سارے مل کے آمین کہا کریں. کسی ایک کے لیے ہماری کی ہوئی آمین اللہ کی دربار میں قبول ہوتی ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے، تو یقیناً کامیابی. وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائے. مولانا نواز چیمہ صاحب کی والدہ پرسوں وہ ریلت فرما گئی، اللہ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے. اور ہمارے جتنے بھی بڑے عزیز اقارب، بچے چھوٹے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عقبہ اچھی بنائے. اور جو زندہ ہیں، بیمار ہیں، جن میں خصوصاً میری والدہ محترمہ تکلیف کے جس حصے میں ہیں اور عمر کے جتنے حصے سے میں دیکھ رہا ہوں، اللہ ان کے لیے یہ کفارہ بنا دے گناہ، اور ان کے لیے نرمی کا اور صحت کا اللہ معاملہ فرما دے. تیرے سے کچھ دور نہیں. اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر سقما. بھائیو، جو ہمارا تعاون کا سلسلہ ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسجد کی انتظامیہ، احباب و افراد انتہائی خلوص کے ساتھ، نیکی کے جذبے کے ساتھ اور بھلائی کے معاملات میں تعاون کے ساتھ چلتے ہیں. لیکن جس تلخ تجربے سے مجھے گزرنا پڑتا ہے وہ میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ذاتی حق ہے. کئی لوگوں کو کئی دفعہ مجبوراً ہمیں معذرت کرنی پڑتی ہے، بعض کو کئی وجوہات پہ موڑنا پڑتا ہے، تو ان کے بھی دل دکھتے ہیں، اپنی جگہ ہے. لیکن ہم اپنے وسائل میں، حدود میں، دائرے میں رہ کے خیر کے اس پہلو کو چلاتے ہیں. تو کچھ وجوہات کی بنیاد پہ مجھے یہ چیز کافی حد تک کلوز کرنی پڑ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر نرمی کا معاملہ فرمائے، خیر کے کاموں میں ہم بڑھ چڑھ کے چلتے رہیں. لیکن کچھ احباب کی وجہ سے شاید میرے لیے آنے والے وقت میں کچھ مہینوں تک شاید یہ ممکن نہ ہو کہ میں اسے چلاؤں، شاید روکوں. تو اللہ تعالیٰ جو بہتر ہے وہ ہمارے حق میں کر دے. ہمارے ایک ساتھی ہیں، یہ بار بار آئے اور ہمیں کئی دفعہ انہیں موڑنا پڑا، اللہ ان کو جزا دے. ان کے
دو معاملے ہیں، ایک مسجد ثریا اور ایک مدرسے کا معاملہ ہے، تو اس کے تعاون کے سلسلے میں آج انہوں نے لمبی تفصیل لکھی ہے، ہم یہاں تفصیل نہیں دیا کرتے، تو جو ان کا حصہ اور نصیب ہے وہ انشاءاللہ ان تک پہنچے گا۔ ہمارا آج کا تعاون شیخو پورا جا رہا ہے، یہ تقریباً بڑی دفعہ آئے دوست احباب، ایک اور ہیں ساتھی بیٹھے ہیں، ان کی بیٹی کا معاملہ ہے، تو انہیں انشاءاللہ نیکسٹ میں ہم ٹائم دے گے۔ اللہ تعالی ہمارے جتنے بھی منصوبے ہیں خیر کے اور بھلائی کے، ہمیں ان تک ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارا حصہ گیا ہوا ہوتا ہے، بس اللہ اسے قبول کر لے، آسانیاں فرمائے، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت کرے، عالم اسلام کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے اللہ اپنی بھلائیاں اور رحمتیں اتارے۔